امریکہ کے ایران پر مسلسل 13ویں رات سے بھی فضائی حملے جاری رہے اور آگے بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مزید اس آپریشن کو وسیع کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ سینٹ کام نے یہ کہا ہے کہ حملوں میں فوجی کمانڈ سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ کل جو 13ویں رات کو حملے کیے اس میں ڈرون ذخائر تھے اور پھر دیگر جو نیٹ ورکس تھے ان کو بھی تباہ کیا ہے۔ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم while speaking about this اس وقت ایران بھی یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ملک اگر اپنے اڈے امریکہ کو دیتا ہے تو ہم کاؤنٹر اٹیک کریں گے وہاں پر اور میک شور کریں گے کہ ان ملکوں کو نقصان پہنچایا جائے جو کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا، آپریشن ایپک فیوری جو ہے وہ زیادہ بڑے ہو سکتی ہے، حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، دس از ون تھنگ، لیکن اس کے اراؤنڈ بہت ساری چیزیں مزید بھی ہو رہی ہیں۔ ایک تو سعودیہ عرب پیسفل نیوکلیئر سول نیوکلیئر پرپسز کے لیے ارینجمنٹ کی جانب سوچ رہا ہے جس کو امریکہ جو ہے وہ انڈورس بھی کر رہا ہے، لیکن اس حوالے سے اب شرط یہ رکھ دی گئی ہے کہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننا پڑے گا۔ بیفور وی گو ٹو آور گیسٹ، اگر ہمارے پاس جو امریکی وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہیں ان سے انہوں نے کیا گفتگو کی اس حوالے سے، اگر ہم یہ سن لیں اس کے بعد اس سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پلیز۔ Look, a condition that the president has spoken about many times with our Gulf and Arab allies. He wants to see these countries sign the Abraham Accord. It was one of the most historic accomplishments of his first term, and it continues to be a long-term goal of his to expand those accords to ultimately come to a place where the Middle East can be a peaceful and stable region. And yes, this deal with Saudi Arabia, the energy deal, is contingent on this condition as far as the president is concerned. So we'll continue to talk with our Saudi counterparts to get the deal finalized and hopefully see them joining the Abraham Accords very soon. اینڈ ود دیٹ ہم اس کو بھی اوور ٹرن نہیں کر سکتے کہ سارے معاملے میں پاکستان کے حوالے سے جو بڑی چیز آئی ہے انٹرنیشنلی وہ یہ ہے کہ $10 بلین ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے طور پہ جو ہے ایک بات چیت بھی چل رہی ہے۔ تو اس سب پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں۔ متین حیدر سینئر صحافی اور ماہر بین الاقوامی امور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ متین صاحب گڈ مارننگ سر، السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ وعلیکم السلام اینڈ ویری گڈ مارننگ۔ آئی گیس آپ پہلی مرتبہ ہمارے شو میں تشریف لا رہے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کا ایک بار پھر ڈبل شکریہ، تھینک یو سو مچ، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو ہم پھر زحمت دیتے رہیں گے۔ متین صاحب پہلے ذرا ایران والے معاملے پہ بات کر لیتے ہیں۔ 13واں دن ہو چکا ہے، حملے ابھی بھی جاری ہیں، ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید ماریں گے، ایران کہہ رہے ہیں ہم تو ایسے ہی ریٹیلیٹ کرتے رہیں گے۔ کہاں دیکھ رہے ہیں اس ساری چیز کو جاتے ہوئے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو پروگرام میں مدعو کرنے کا شکریہ۔ دیکھیے یہ آج تقریباً وہ بیش 2 ہفتے سے زائد ہو چکے ہیں جو دوبارہ کشیدگی ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھی ہے۔ آپ نے جو کی پوائنٹس ہیں وہ ہائی لائٹ کیے ہیں، اس میں ایک نقطہ یہ بھی رکھیے جو پاکستانی وزارت خارجہ کا مضبوط ترین سٹیٹمنٹ آیا، سخت وارننگ والا سٹیٹمنٹ آیا یمن کے حوثیوں کے خلاف، اس کو بھی مد نظر رکھیں۔ اور یہ بہت اچھا ہے کہ آپ نے جو امریکہ اور ایران کی جوہری ڈیل ہے اس کا بھی ذکر کیا۔ ان تمام چیزوں کے اوپر میں بات کروں گا۔ یہ ابھی آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے پاکستان کا دورہ جو ہے وہ اپنا مکمل کیا اور ایران روانہ ہو گئی۔ اس دورے کے دوران پاکستان نے ایرانی وزیر داخلہ کو جہاں دیگر امور کے اوپر بات ہوئی، ایران امریکہ کے درمیان جو 10 روز کی عارضی جنگ بندی ہے اس پرپوزل کے اوپر بات ہوئی، وہیں ایران کو یہ بھی واضح پیغام دیا گیا کہ وہ اپنا اثر و رسوخ یمنی حوثیوں کے اوپر استعمال کریں اور انہیں سعودی عرب کے خلاف کسی بھی حملے یا کارروائی کرنے سے روکیں، کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک تصویراتی دفاعی معاہدہ ہے اور اس معاہدے کو ایکٹیو کیا جا سکتا ہے، انووک کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ واضح پیغام پہلے تو ان کو دے دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ نے دیکھا کہ وزارت خارجہ کی جانب سے بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ ڈے بیفور یسٹرڈے جاری کیا گیا کہ اگر پاکستان کی کسی شپ کے اوپر یا ایسے شپ کے اوپر جہاں پاکستان کا جھنڈا اگر وہ باب المندب سے گزرتے ہوئے اسے روکا گیا یا اس کے خلاف کارروائی کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ اگر اسی قسم کی کارروائی کسی سعودی شپ کے خلاف کی گئی یا سعودی عربیہ کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کی گئی تو پاکستان بھرپور کارروائی کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تو یہ آج تک ہمیشہ مذمتی سٹیٹمنٹس آتے تھے، اول تو یہ بہت سخت سٹیٹمنٹ جس سے
صاف ظاہر ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے، اور یمن کی جتنی بھی کارروائیاں وہ سعودی عرب کو اس تنازع کے اندر گھسیٹنے کی کوشش ہے. اور جو امریکہ کی جوہری ڈیل پہلے اناؤنس ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ ایک انتہائی چالاکی کے ساتھ صرف چند گھنٹوں کے بعد اس ڈیل یہ باقاعدہ ایک سائننگ ہوئی، اور اس کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ جی کوئی ڈیل نہیں ہے، اگر کوئی ڈیل ہے تو سعودی عرب ابراہیم اکارڈ کو پہلے تسلیم. اس کا انالیسس یہ ہے کہ واشنگٹن ریاض کو ٹریپ کر رہا ہے، اپنے جال میں پھنسا رہا ہے کہ سعودی عرب کے پاس تو وافر آئل کے ذخائر ہیں، اس کے وہاں تو پیسفل انرجی کا کوئی کرائسس نہیں ہے. بیسکلی تو انرجی متین وہاں پہ صاحب وافر پروبیبلی مقدار اس وقت یو ایس جو ہے اس پوری سچویشن کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. سعودی عرب پھنس گیا ہے، سعودی عرب اس Exactly. ایسی سچویشن میں ہے جہاں وہ ایران سے مزید اٹیکس نہیں دیکھنا چاہتا ہے. سعودی عرب کے یو ایس کے اڈے ہیں سعودی عرب میں. سو یو تھنک کہ یہاں پر سعودی عرب کے پاس کیا مارجن ہے؟ اوبویسلی اس نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ڈیفینس پیکٹ سے آگے وہ بڑھنا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ جو اس کا ہے نا، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اب آپشنز کیا ہیں اس کے پاس؟ جی دیکھیے، بہت خوبصورت نقطہ اور بڑا اہم آپ نے یہ اٹھایا کہ سعودی عرب کے پاس، لیکن آپ نے گزشتہ 3 ماہ میں جب سے یہ 28 فروری سے یہ جنگ شروع ہوئی، ایران نے جوابی حملے کیے، سعودی عرب نے امریکی تنصیبات پہ، بحرین میں، متحدہ عرب امارات میں، اس کے ساتھ ساتھ جارڈن میں کیے، کویت میں کیے. لیکن اس تمام سارے عرصے میں کوشش جو امریکہ اور اسرائیل کی تھی وہ یہ تھی کہ ایران اور ان خلیجی ممالک کے درمیان ایک اور ریجنل وار شروع ہو جائے. وہ ریجنل وار شروع نہیں ہوئی. سعودی عرب کبھی اس معاملے میں پہل نہیں کرے گا کہ اس قسم کی کوئی فوجی کارروائی ایران کے خلاف کرے. سعودی عرب اور ایران کے درمیان اب بھی اچھے تعلقات ہیں، باوجود اس کے کہ کچھ حملے مسلسل کیے گئے امریکی تنصیبات کے اوپر. سفارتی تعلقات ہیں. میں اس کے اوپر نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب کسی قسم کی کوئی بڑی کارروائی ایران کے خلاف کرے گا، لیکن یمنی حوثیوں کے خلاف کسی بھی قسم کی بڑی کارروائی کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. یمنی حوثی جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ خطے کے لیے اور اس پورے علاقے کے لیے ان کی جو بھی کارروائیاں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو پس پشت ایران کی حمایت حاصل ہے. یہ سعودی عرب اس لیے کارروائی نہیں کرے گا کہ سعودی عرب کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے سے پہلے پاکستان سے مشاورت کرے گا. پاکستان کی بھی جو ایڈوائس ہے وہ دونوں کو، سعودی عرب اور ایران دونوں کو ہے کہ آپ کسی قسم کی براہ راست فوجی کارروائی سے گریز کریں، اور اگر کوئی ایشوز ہیں تو وہ پاکستان کے ذریعے. آپ نے دیکھا کہ کل وزیر اعظم پاکستان کی سعودی کراؤن پرنس کے ساتھ ٹیلی فون کے اوپر بھی بات چیت ہوئی. تو پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے. تو سعودی عرب پاکستان سے مشورے کے بغیر کسی قسم کی اور اس اور سے ہم نے یہ کارروائی بھی نہیں اندازہ کرے گا. لگا لیا متین صاحب کہ پاکستان مختلف فرنٹس پر اس وقت میڈیشن کا کام کر رہا ہے، چاہے وہ ایران یو ایس کی صورتحال ہو یا یوں اس وقت ایران سعودی عرب کی صورتحال ہو. آپ کے وقت کے لیے بہت بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.